حضرت واصف صاحب کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ سراغ زندگی بخشا ہے جس نے، اسی غم سے محبت ہو گئی ہے۔ لائف میں یہ غم آتے کیوں ہیں؟ ہمیں نکھارنے کے لیے اور سنوارنے کے لیے۔ ہیرا ہے، پتھر ہی ہے نا، وہ جب کسی جوہری کے ہاتھ میں آتا ہے اور جوہری سمجھتا ہے کہ یہ ہیرا ہے تو پھر اس کو لایا جاتا ہے، اس کی تراش خراش کی جاتی ہے، اسے کئی مراحل سے پہلے گزارا جاتا ہے، پھر وہ کسی تاج میں جا کر لگتا ہے، کسی انگوٹھی کا نگینہ بنتا ہے۔ اب سونا ہے، لیکن اس کو اگر کوئی شکل دینی ہے، اس کے کنگن بنانے ہیں یا اس کا ہار بنانا ہے، سونے کو کسی بھی شکل میں ڈھالنا ہے تو کیا کریں گے؟ پہلے اسے گرم کیا جائے گا، پگھلایا جائے گا، پھر اس کو کسی سانچے میں ڈھال کے اس کو ایک شیپ دی جاتی ہے۔ یہ جو مشکلات ہوتی ہیں بنیادی طور پر یہ ہمیں چینج کرنے کے لیے آتی ہیں، سنوارنے کے لیے، ہیرا بنانے کے لیے، قیمتی بنانے کے لیے، لیکن ہم اس سے گھبرا جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس پروسیس سے نکل جاتے ہیں، جو اس راز کو پا لیتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ سراغ زندگی بخشا ہے جس نے، اسی غم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا وہ غم اگر میری زندگی میں نہ آتا تو میں آج یہاں تھوڑی ہوتا، اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ پھر اس کو اپنے اس غم سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ وہ اس زخم کو دوبارہ ہرا کرتا رہتا ہے، کھرچتا رہتا ہے کہ یہ مزہ دیتا رہے، کہیں یہ چیز میری ختم نہ ہو جائے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں؟ بھئی اگر درد میں ہی کسی کو مزہ آ جائے اور کسی کو ستم ہی کرم محسوس ہو تو وہ کب چاہے گا کہ یہ ختم ہو؟ کیونکہ یہ ایک راز ہے، ہر کامیاب شخص کو اس مرحلے سے گزارا جاتا ہے۔ جس کی زندگی میں جتنا بڑا غم آئے گا، جتنی بڑی تکلیف آئے گی، اسے اتنا بڑا مقام دیا جائے گا اگر وہ صبر و استقامت کے ساتھ چلتا رہے۔ کبھی بھی تکلیف لائف میں آ جائے، مشکل وقت آ گیا تو ہمیں قرآن نے کیا سکھایا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ لائف میں اگر مشکل آ جائے تو کیا کرو؟ نماز سے اور صبر سے مدد۔ ہماری زبان سے تو شکوے ہی ختم نہیں ہو رہے ہوتے، پتہ نہیں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، بابا جی چیک کریں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ پورے قرآن کریم کا مطالعہ کریں، جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جسے احسن القصص کہا گیا، سب سے خوبصورت واقعہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا، اس میں کیا ہے؟ تکلیف نہیں ہے، کنویں میں نہیں ڈالا جا رہا، بازار میں نہیں بیچا جا رہا، قید میں نہیں ڈالا جا رہا۔ اور سوچیں اگر بالفرض بازار میں نہیں بیچا جاتا تو یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کیسے بنتے؟ کنویں میں نہ ڈالا جاتا تو وہ پورا پروسیس کیسے ہوتا؟ یہ انتظام ہوتا ہے، ایک سسٹم ہے یہ۔ کبھی بھی لائف میں کوئی مشکل ٹائم آئے گا نا تو سمجھ جائیں کہ کوئی انعام ملنے والا ہے۔ اگر کوئی آئینہ ساز ہے، آئینہ بنانے والا ہے، اس نے بہت سارے آئینے بنائے ہوئے، پوری دکان پہ سجے ہوئے، اور کوئی ایک آئینہ اگر اس پہ کوئی نشان پڑ جائے، دراڑ آ جائے، تو آئینہ ساز کی سب سے پہلے نگاہ اس پہ پڑتی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ وہی کیا؟ تو یہ جو غم آتا ہے اور ہماری آنکھیں جب نم ہوتی ہیں اور ہم جب رجوع کرتے ہیں ادھر، یہی تو رب چاہتا ہے۔ دیکھیے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ آزمائش میں اور مصیبت میں کیا فرق ہے؟ بھئی تکلیف تو تکلیف ہے، اب کیسے پتا چلے یہ آزمائش ہے اور یہ مصیبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بہت آسان ہے، جو تکلیف تمہیں رب سے قریب کر دے وہ آزمائش، اور جو دور کر دے وہ مصیبت ہے۔ اگر تکلیف آئی اور آپ نے رجوع الی اللہ کیا
میرے مالک معاف کر دے اگر کوئی غلطی ہو گئی، میرے مالک مجھے استقامت دے، مجھے صبر دے، مجھے آسانی سے نکال دے۔ قرآن کہتا ہے وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ واویلا نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، گریباں چاک نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور انہی پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ لائف میں اس طرح کے اسپیڈ بریکر لازمی آئیں گے۔ دیکھیں اگر خزاں نہ آئے تو بہار کیسے آئے؟ خزاں آئی ہے تو بہار آئے گی، اور رات ہے تو یہ یقین رکھیں کہ دن بھی آئے گا۔ یہ وقت گزرتا ہے، چیزیں گزرتی ہیں، لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے جو بچوں کو بھی سکھانی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نکلا کیسے جائے۔ ہم خالی شکوہ کرتے رہیں گے، شکایت کر، حالات خراب ہیں، مہنگائی ہو گئی، بھائی ہو گئی، یہ اب واپس نہیں ہونی، اس سے نکلنا کیسے یہ سوچیں۔ ہر بندہ اپنے طریقے سے بیٹھ کے اس کی اسٹریٹجی بنائے کہ یار ان حالات سے کیسے نکلا جائے، کس طرح ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ چپ رہسیں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے۔ چپ رہسیں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ اگر رولا مچانا ہے تو مچاؤ، شور مچانا ہے مچاؤ، اس سے ہوگا کیا؟ اگر صبر کرو گے، ہمت کرو گے، کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکال دے گا اور آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جائے گا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اب تو انٹرویو میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے، پہلے تو سی وی منگائی جاتی تھی، کوالیفیکیشن پوچھی جاتی تھی، ڈگری دیکھی جاتی، اب پوچھتے ہیں ہاں بھائی یہ بتاؤ کہ کرائسس مینجمنٹ آتے ہیں، مشکلات سے نکلنا کیسے ہوتا ہے یہ بتاؤ۔ کوئی کہیں کسی ادارے میں تھے، کوئی مشکل آئی تو کیا کیا؟ بھاگ گئے یا کھڑے رہے یا چپلیں چھوڑ کے بھاگ گئے؟ جی میں نے اس کو اس طرح فیس کیا۔ اگر فیس کیا ہے تو گڈ۔ جو فیس کرنا جانتا ہے مشکلات کے سامنے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ اٹھا کے دیکھیے جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے حضور دنیا میں تشریف لائے تو والد گرامی کا انتقال ہو چکا تھا، 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا جان چلے گئے، آگے دیکھتے چلے جائیں، حضور علیہ السلام کے چچا کا انتقال آپ کی حیات مبارکہ میں، آپ کی زوجہ مبارکہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ حضور کی 3 شہزادیاں حضور کی حیات میں رخصت ہوئی، حضور کے شہزادے حضور کی حیات میں رخصت ہوئے، اپنے پیاروں کو میرے آقا کریم نے دفنایا۔ حضور علیہ السلام نے شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے، سوشل بائیکاٹ محصور کیا گیا، وہاں آپ علیہ السلام رہے، طائف میں پتھر برسائے گئے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ کون سی مشکل ہے جو حضور علیہ السلام نے جس سے نہ گزرے ہوں، لیکن ہمیشہ ہر حال میں میرے آقا کریم کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں۔ اشرفی صاحب، غم سے محبت ہو جائے نا پھر ستم بھی کرم لگتا ہے۔ اتنا شدید غم ہے، دیکھیں نا مصر کی عورتوں نے پھلوں کے بجائے انگلیاں کاٹ لی، کیا تکلیف نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ تکلیف نہیں ہوئی؟ ہوئی۔
مگر اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا. اتنی منہمک تھیں، محو تھیں کہ اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا. تو پھر غم تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جب بندہ وہاں رجوع کر لے تو اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں. کیسے کہوں کہ مجھ پہ تمہارا کرم نہیں. اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں. کیسے کہوں کہ مجھ پہ تمہارا کرم نہیں. اور نشتر کا دل ہے اپنے گناہوں سے مطمئن، وہ اور ہوں گے جنہیں یقین کرم نہیں. وہ اور ہوں گے.